سمجھائیے کا جہیز لیا، بولے نہیں می جہیز لوں، می جہیز لوں، می تھپاچی لوں، می تھپاچی لوں، بیانی کرو۔ لڑکی والا مجبور ہو گیا بیچارہ، پیسہ وسا قرضہ ورزہ لے کے، بہت دکھ ہے مصیبتیں، ایک تھپاچی خرید کے داماد کو دے دیا۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، کچھ دن کے بعد بیوی کو بٹھایا، بولے چل تو میں گھمائی، چل۔ بیوی بیٹھ گئی موٹر سائیکل میں، یہ نوجوان لے کر بیوی کو چلا گھمانے، رستے میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ اور جب پیٹرول ختم ہوگا تو گاڑی بند ہوگی کہ چلے گی؟ بند ہو گئی گاڑی، تو بیوی پوچھی کہ کی بھیل؟ بولا پیٹرول ختم ہے گئی ہے۔ تو پیٹرول ختم ہے، پیٹرول لے؟ بولو مور پاس پیسہ نہیں ہے۔ بس بیوی پکڑی کالا، دے فائٹ، دے فائٹ، دے فائٹ، 1 2 3 4 5۔ لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی یہ آخری عورت یہ لڑکا کو مار کہہ رہی ہے، تو لوگ جمع ہو گئے، بولے گئے میں کی بھئیے گئے کیا چھوک گئے؟ بولو مور پتی چھے۔ بولے تو کیا مارو ہی بار؟ بولا کہ یہ بتائیے اس کو پیٹرول کا پیسہ نہیں ہے، میرا باپ سے اپاچی گاڑی لیا، تھپاچی گاڑی لیا، اب تیل ختم ہو گیا، بولتا پیسے نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو آئے تھے جمع ہوئے تھے، وہ لوگ بولا کہ آرو مار یار، بھوٹیا ٹھیک کرے دیتی۔ او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی یہ کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اس جلسے میں شریک ہوئے ہو، ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں دعا کر کے اٹھنے کے لیے انشاءاللہ؟ واہ بھائی واہ، یہ سارا مجمع تیار ہے دعا کرنے کے لیے۔ اور میری ماں بہنوں، آپ لوگ بھی بیٹھے رہیں گے، انشاءاللہ کچھ پیغام ہے آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی اجازت ہو ایک مطلع ایک شعر میں سنا دوں۔ استاد الشورا جناب دل خیر آبادی، یہ شاعر کو کہیے کہ جناتی شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، جتنا بڑا شاعر ہے اس سے بڑا اس کا دل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اتنا بڑا شاعر ہونے کے باوجود بھی مجھ سے فرمائش کرتا ہے کہ فلاں مطلع سنائیے، فلاں واقعہ سنائیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مطلع ایک شعر، آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ جلوہ فرما ہے میرے جلوہ فرما، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، جلوہ فرما ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں، مصطفیٰ مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، لاڈلا مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، خاتمہ مدینے میں، درد غم کا ہوتا ہے خاتمہ مدینے میں، خاتمہ مدینے میں، ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے میں، ہر مرض کی ملتی ہے بس دوا مدینے میں۔
مدینے میں۔ کون کون مدینہ جائیں گے؟ 4 لاکھ ٹکا خرچہ ہوئے۔ ہاں تو مدینہ یہاں ہے۔ بولے کیا ہوا؟ تو 4 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی خرچہ ہوگا، 20 لاکھ بھی خرچہ ہوگا، 50 لاکھ بھی خرچہ ہوگا، انشاءاللہ کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، الحمدللہ۔ آسیو، اے جینس پینٹ کہاں کھڑا ہے تو بیٹھو، وہ دیکھو ایسا لگ رہا کہ باتھ روم میں بیٹھا ہے۔ ابے ٹھیک سے بیٹھو نا۔ تعجب والے اصل بات جینس پینٹ پہنا ہے، وہ بیٹھا نہیں جا رہا۔ وہ پینٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ اگر وہ ٹھیک سے بیٹھے گا تو بس میدان کے لیے ٹھیک ہے۔ بالوں کو بزوے آسیو آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں۔ آسیو چلو لینے، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں۔ آسیو چلو لینے داخلہ مدینے میں، داخلہ مدینے میں۔ کھل گیا ہے رحمت کا ارے مدرسہ مدینے میں، کھل گیا ہے رحمت کا مدرسہ مدینے میں۔ آمینہ کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، لاڈلا مدینے میں۔ اے بیٹا اے بابو بچے جاؤ، ارے بیٹھے جا، بالوں کو رے بیٹھے جا۔ اے دیکھ رہے ہیں یہ ہاف پینٹ پہن کے آیا ہے، بتائیے یہ جلسہ میں آیا۔ اچھا تعجب والی بات ہے، جس کو یہاں ہونا چاہیے وہ گھر میں سو رہا، اس کا ابا سو رہا۔ جس کو گھر میں ہونا چاہیے وہ یہاں ہے، اور جس کو یہاں ہونا چاہیے وہ گھر میں۔ یہ سب کے سب جنتی بچے ہیں، سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ یہ جتنے بچے ہمارے آگے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب جنتی بچے ہیں، معصوم ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہر بچہ جنتی ہے، چاہے بچہ یہودی کا ہو، چاہے بچہ نصرانی کا ہو، چاہے بچہ ہندو کا ہو، چاہے بچہ کرسچن کا ہو، چاہے بچہ مسلمان کا ہو۔ بچہ اگر ہے وہ کسی کا بچہ ہو، ہر بچہ جنتی ہے۔ ہر بچہ، ارے بولو ہر بچہ۔ اس لیے میری ماں بہنوں سنو، چھوٹا بچہ اگر مر جائے، چھوٹا بچہ اگر کسی کا مر جائے، پیٹ میں بچہ تھا، بچہ 5 6 7 8 مہینہ کے بعد پیدا ہوا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، یا بچہ پیدا ہوا زندہ تھا مر گیا، میری ماں بہنوں بچہ 5 سال کا تھا مر گیا، بچہ 3 سال کا تھا مر گیا، بچہ 7 سال کا تھا مر گیا، میری ماں بہنوں رونا نہیں، رونا نہیں میرے بھائیو، رونا نہیں۔ یہی بچہ اپنے ماں باپ کو ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، مر گیا، اس کی ماں سینہ کو بھی نہیں کی، سر نہیں پٹکی، روئی زارو قطار نہیں روئی، صبر کر لی کہ اللہ تو نے دیا تھا، تو نے واپس لے لیا، صبر کر لی۔ میری ماں بہنوں ماں بھی صبر کر لی، باپ نے بھی صبر کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اللہ سے کل قیامت کے دن کہے گا یا اللہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، اسے میں جنت میں لے کر جاؤں گا اور قربان جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا کہ یہ تیری ماں تیرے باپ جنت میں جائیں گے، وہ بچہ کہے گا یا اللہ اگر میں بچپن میں تو موت نہ دے تو میں بڑا ہوتا، عالم بنتا، حافظ بنتا، مفتی بنتا، پھر میرے ماں باپ کے سر پہ تو تاج پہناتا، پھر وہ جنت
اور من کے سچے ہیں. بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بچہ جھوٹ بولتا ہے اور قربان جا جھوٹ بولتا ہے. او میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو جھوٹ مت سکھاؤ، یہ نقصان ہوگا. اور سونا باز بھائی ہمارے کیا کہتے ہیں، گھر کے اندر میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ملنے والا آیا، اے عبداللہ بھائی چھے، اپنا بیٹا کو بولتا جا بچہ جا بولے دے پانی چھے. ادھر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ادھر. جا بولے دے بیٹا، بولے دے پانی چھے. باپ کھیتوں چلے گئی ہے. بتائیے بچہ کو جھوٹ سکھا رہا، جھوٹ سکھانا نا. ارے بولو بھائی جھوٹ سکھا رہا، سکھانا چاہیے. ارے سنو، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قربان جاؤ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ماں مدرسہ بھیج رہی ہے، لیکن ماں کیا سبق دے رہی ہے، اور قربان جاؤ 40 اشرفیاں ماں جیکٹ کے شیروانی کے اندر میں 40 اشرفی رکھ کر سوئی دھاگا سے سی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ 40 اشرفی ہے، یہ تمہارے پڑھنے میں کام آئیں گے. لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. کبھی. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نکلے گھر سے. اب وہ قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا. ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب کا سامان چھین لیا. ایک ڈاکو اس بچے کے پاس بھی آیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس میں آیا. تو ڈاکو کہتا ہے کہو بچہ کیا حال ہے؟ بولا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے. بولا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ بولا ہے. بولا ہے. مذاق کرتا ہے؟ بولا نہیں ہم مذاق نہیں کرتے ہیں، میرے پاس بھی ہے. پکڑ کے ڈاکو کا سردار کے پاس لے کر گیا. بولا کہ سردار یہ بچہ بول رہا میرے پاس بھی کچھ ہے. تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا انہوں نے پوچھا اے بیٹا کیا نام ہے؟ بولا میرا نام عبد القادر ہے. کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پڑھنے جا رہے ہیں. کہا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ مال ہے؟ بولا ہے نا، میری ماں دی ہے 40 دینار 40 اشرفی میرے پاس میں 40. بولا کہاں ہے دکھاؤ. قربان جاؤ آپ نے شیروانی کھولی اور دیکھا کہ وہ سلائی کیا ہوا ہے. سلائی کھولی، نکالا اور قربان جاؤ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا لوگ اپنا مال چھپاتا ہے، لوگ اپنا پیسہ چھپاتا ہے، لوگ اپنی دولت کو چھپاتے ہیں، تجھے معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، ہم تمہارا پیسہ چھین لیتے. تم نے سچ کیوں بولا؟ جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تم بول دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ کو پتا بھی نہیں چلتا. تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میری ماں ہم کو سکھائی ہے، میری ماں بولی تھی ہم کو کہ کبھی جھوٹ مت بولنا. کبھی، ارے بولو زور سے بولو، کبھی جھوٹ مت بولنا. اس لیے یہ دولت چلی جائے تو کیا ہوا، لیکن میں ماں کا کہنا تو چھوڑ نہیں سکتا. ماں ہماری کہی ہے. اور قربان جاؤ اس ڈاکو کے سردار کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ نکلا. قربان جاؤ اسی وقت تمام ساتھیوں کو جمع کیا، کہا کہ جس کا مال واپس لوٹے ہو سب کا مال کو واپس کرو. اور آج میں توبہ کرتا ہوں، ایک بچہ اپنے ماں کا فرما بردار ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کیسا بندہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں. قربان جاؤ تمام کے تمام ڈاکو اسی وقت توبہ کر کے، علماء لکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام ڈاکو جو توبہ کیے تھے وقت کے ولی ہوئے. وقت کے ولی ہوئے. اس لیے یہ ہمارے درمیان جو بیٹھے ہیں یہ بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، علم میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرما دے. آمین بولا الحمدللہ. ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، آپ کے لیے صرف 4 باتیں ہیں میری ماں بہنوں. دنیا میں 4 کام کر لینا، دنیا میں 4 کام کر لینا. زیادہ کام نہیں کرنا ہے، زیادہ کام کرنا ہی نہیں ہے، خالی 4 کام کرنا ہے دنیا میں. 4 کام کر لو گے جنت کا دروازہ، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک بیوی اس شوہر کو بول رہی تھی میکی کی سنبھالو، তোর বাচ্চাকে সামালুম কি ঘর সামালুম কি তোর মা
تو اس کا شوہر بولا تی خالی زبان سنبھالے لے، بس سب کچھ سنبھلے جاوے۔ میرے ماں بہنوں، آپ کے لیے 4 باتیں ہیں۔ دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جانا انشاءاللہ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو عورت 4 کام کرے گی، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ میرے بچوں، نوجوانوں، یہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور سمجھ لو قربان جاؤ موت قریب آ رہی ہے۔ موت، ارے بولو موت قریب آ رہی ہے۔ لیکن کچھ نادان لوگ ہیں، بچے کا برتھ ڈے مناتا ہے، بچے کا اب ادھر مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہم نہیں جانتے، ادھر بچہ کا ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے یو۔ نوجوانوں، افسوس کا مقام ہے، بچے کا جنم دن منانا افسوس کا مقام ہے۔ اس کی عمر کم ہو گئی، اب ماں باپ خوش ہو رہا ہے، ماں باپ تالیاں بجا رہا ہے، ماں باپ لائٹیں لگا رہا ہے، ماں باپ خوشیاں منا رہا ہے کہ میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا، اور خوشی مناؤ۔ ارے بے وقوف، 5 سال کا ہو گیا لیکن اس کی عمر 60 سال تھی، 5 سال اس کی عمر اور گھٹ گئی، یہ موت کے اور قریب چلا گیا۔ یہ دنیا تفریح کا نہیں ہے، یہ دنیا آرام کا نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو جنت میں جانے کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا اللہ اکبر کبیرہ قبر کے عذاب سے بچنے کی جگہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے بچوں، اس لیے میرے نوجوانوں، سب سے پہلے آخرت کی تیاری کرو۔ انشاءاللہ کتنے لوگ آخرت کی تیاری کرنے کو تیار ہیں؟ سارا مجمع تیار۔ میرے ماں بہنوں، آپ لوگ بھی دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، آپ لوگوں کو آخرت کی تیاری نہیں کرنا ہے، آپ لوگ تو پہلے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہاں، اچھا دیکھیے گا، ہماری ماں بہنوں سنو، جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ نے مومنات کے لیے اللہ جنت بنایا ہے، مومنات عورتیں، مومن مرد، اللہ نے جنت بنایا ہے۔ لیکن سنو، جہنم میں جانا میری ماں بہنوں، جہنم میں اگر کوئی ماں بہن اگر جانا چاہتی ہو تو شارٹ کٹ راستہ ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس صرف یہ کام کرنا ہے۔ کون کام کرنا ہے؟ اے بابو بیٹھو نا، اچھا جلدی دو، بیٹھ بیٹا بیٹھ۔ دیکھیے یہ بال ایسا بنایا ہے بچہ، چاروں طرف کا اڑا دیا، خالی بیچ میں ہے۔ اب وہ کون کٹنگ ہے وہی کہے گا۔ ایسے ہی ایک لڑکا کا تھا، خالی بیچے میں تھا، تو ہم پوچھے رہے کہ یہ بال کیا ہوا رے؟ بولا کہ کچھ نہیں ہوا۔ ہم بولے تو ایسا کہا ہے خالی بیچے میں رکھا، چاروں طرف کیا کیا؟ بولا وہ یہ تو کٹنگ ہے۔ ہم بولے کون کٹنگ؟ بولا کٹورا کٹنگ ہے۔ وہ کٹورا کٹنگ ہے۔ سنو، میں کہہ رہا تھا میری ماں بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، جنت میں جانے کے لیے تمہیں 4 کام کرنے ہیں، اور اگر جہنم میں جانا چاہ رہی ہو صرف ایک کام کرنا ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے، ارے زور سے بولو، جنت میں جانے کے لیے 4 کام کرنا پڑے گا دنیا میں، اور جہنم میں جانے کے لیے ایک دم شارٹ کٹ راستہ ہے، کوئی منع نہیں، وہ کام دنیا میں کرو، ڈائریکٹ کے اللہ جہنم میں گھسا دے گا، کہیں روک ٹوک نہیں۔ جانتے ہو وہ کام کون سے کام ہے؟ شوہر کی نافرمانی کرو، شوہر کی نافرمانی کہو، شوہر کی نافرمانی کرتے رہو، ڈائریکٹ وہاں پہنچو۔